السلام علیکم مزن ناظرین، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 150 تا 155 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. اب اس کی تفسیر، یعنی کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست، شرک و ذنوب سے، حکمت سے مفسرین نے فقہ مراد لی ہے. ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: لسانی، قلبی، بالجوارے. ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے. خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں. ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. ذکر بالجوارے یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارے میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے: تسبیح و تکبیر، ثناء و کرت تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں امداد کے ساتھ یاد کروں گا. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہیں. ذکر بالجہر کو بھی اور
بالا خفا کو بھی حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و صلاۃ و حاجت داخل ہے۔ شان نزول یہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اموات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے۔ اس کا بقیہ جو ہے اسی تفسیر کی کلام کے اوپر صفحہ نمبر 1101 کے اوپر جو معرفت بیان کی گئی ہے، سوری اس کا بقیہ ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالم میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس قتل سے بھی مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکہ و جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن اپنے کپڑوں ہی میں رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم، سفر حج، عرض غرض رائے خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور طاعون اور ذوالجم اور سلم میں اور جمعہ کے روز مرنے والا وغیرہ۔ آزمائش سے مراد فرمانبردار و نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے، اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعہ موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں اس نے تیرے حمد کی اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت، مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صابر و شاکر و استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو۔ ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل وقوع اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے۔ یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے یہ انتہائی اپنے دل سے استدعا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس تلاوت کو ضرور اس کے اوپر عمل کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ لہٰذا آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سننے اور سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی تلقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جو لوگ بھی اب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو،
آپ یہ جو میں پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، اور آپ جو جن جن کانوں تک یہ میرے ذریعے نہیں پہنچ رہا، ان تک آپ ضرور پہنچائیں، کیونکہ قرآن پاک کا پہنچانا مسلمان کے لیے ایک فرض عین ہے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی کی امت ہے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، اور دن قیامت ہم سے یہ پوچھ جو ہوگی کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے، تو میں نے آپ تک پہنچایا، اور آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ میری آپ سے استدعا رہی کہ میرے اس یوٹیوب والے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، اور میری آپ تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے یہ جو جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے، آپ نے پیارے حبیب کے صدقے اس کو، ہماری جو یہ کوشش ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔